اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 180۔ دوسرا حکم وصیت، کتب علیکم، تم پر یہ فرض کیا گیا، یہ بات لکھ دی گئی ہے، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، یعنی تم میں سے کسی کو موت کی علامات محسوس ہونا شروع ہو جائیں اور ظن غالب ہو جائے کہ اب موت آنے والی ہے۔ ان ترک خیرا، اگر مال چھوڑ کر جانے والا ہو، الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے مناسب طور پر وصیت کرے، عدل و انصاف کے ساتھ وصیت کرے۔ ایسا نہ ہو کہ مالدار کے لیے وصیت کرے، فقیر کے لیے نہ کرے، اور تہائی مال سے بھی زیادہ کی وصیت نہ کرے۔ واضح ہے کہ بعض علماء تفسیر کے نزدیک وصیت کا یہ حکم ان لوگوں کے لیے جو کفر کی وجہ سے مرنے والے کے وارث نہ ہو رہے ہوں، چونکہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہو جائے اور اس کے والدین یا قریبی رشتہ دار کافر ہوں تو وہ مسلمان کی میراث کے حقدار نہیں رہتے۔ اس لیے اسلام نے قرابت کے حق کی ادائیگی کے لیے ایسے لوگوں کے لیے وصیت جاری کرنے کی اجازت دی ہے۔ حقا علی المتقین، یہ متقی لوگوں کے ذمہ لازمی حق ہے کہ اپنے تہائی مال میں سے ان لوگوں کے لیے وصیت کر جائیں جو شرعی طور پر وارث نہیں بن رہے۔ المتقین کا لفظ ذکر کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ وصیت کا حکم اور اسی طرح دوسرے احکام الہی کی رعایت متقی اور پرہیزگار لوگوں کا شعار ہے، عادت ہے، جو اللہ رب العزت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ آیت کا میسج آپ کے نام، اپنی زندگی میں وصیت لکھیں۔ اگر کسی کا حق دینا ہے یا کسی سے لینا ہے تو پھر اپنی زندگی میں وصیت لکھنی ضروری ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اچانک موت آ جائے اور دوسروں کا حق ضائع ہو جائے۔ نمبر 2، ایک تہائی تک وصیت، جو لوگ شرعی اعتبار سے وارث نہیں ہیں ان کے لیے اپنے ترکے کے ایک تہائی کی حد تک وصیت کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، افضل صدقہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ہی نیکی کے کاموں میں خرچ کر جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِأَن يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِي حَيَاتِهِ وَصِحَّتِهِ بِدِرْهَمٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَتَصَدَّقَ بِمِئَةِ دِرْهَمٍ عِنْدَ مَوْتِهِ۔ انسان کا اپنی زندگی اور صحت کے زمانے میں 1 درہم خرچ کرنا موت کے وقت 100 درہم خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الذی یتصدق عند الموت مثل الذی یہدی بعد ما یشبع۔ موت کے وقت صدقہ کرنے والے کی مثال اس شخص کی ہے جو اپنا پیٹ بھرنے کے بعد کسی اور کو ہدیہ دیتا ہے۔ بیچارے بوڑھے والد کی حسرت کے ساتھ دنیا سے رحلت۔ آج تو دنیا کی محبت اتنا غلبہ کر گئی ہے کہ اگر بالفرض کسی کو موت کے وقت ہوش آ جائے اور وہ اپنے سابقہ بخل والے رویے پر ندامت کرے اور اس حالت میں اپنے بہت سارے مال میں سے خرچ کرنے کا ارادہ کرے تو اولاد جھڑک دیتی ہے اور کہتی ہے یہ مال تیرا نہیں ہے، ہمارا ہے، ہم اپنی مرضی کے مطابق ہی خرچ کریں گے، اب آپ اس مال میں سے خرچ نہیں کر سکتے۔ بیچارہ بوڑھا اور بے بس والد آنسو بہا کر چپ ہو جاتا ہے اور یوں حسرت و ندامت کے ساتھ اس دنیا سے چل بستا ہے۔ بس عقل مند وہی ہے جو صحت کے زمانے میں اپنی خوشی سے اللہ رب العزت کے لیے خرچ کر کے اپنے لیے ذخیرہ کر دے، آخرت میں ذخیرہ کرے، مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے صدقے کر کر کے، خیرات کر کر کے وہاں پہنچائے، وہاں جو یہاں پہ صدقہ کرے گا وہ وہاں پہ پائے گا۔ تو پہلے سے ہی کریں، پہلے سے ہی اپنی فکر کریں، اپنی زندگی میں صدقہ خیرات وافر مقدار میں کر جائیں۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اہتمام سے زکوٰۃ دیں، فقیروں غریبوں مسکینوں پہ خرچ کریں، سفید پوش جو لوگ ہیں ان کو معلوم کر کے ان کی فکر کریں۔ تو اپنی زندگی میں اس بات کی فکر کر لیں، نہیں تو آخری وقت میں بعض دفعہ توفیق ہی نہیں ملتی، بعض دفعہ وقت ہی نہیں ملتا، اور بعض دفعہ اگر وقت مل بھی جائے تو اولاد کرنے نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔